دھونے کے لیے بجائے اس کے کہ پانی چھری پر انڈیلیں، یوں نہیں کرتے، چھری کو پانی میں ڈال دیتے، یعنی باقی میں ڈال دیتے، وہیں پہ اس کو ہاتھ وغیرہ مار کے صاف کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب ناپاک چھری پانی میں گئی تو پانی بھی ناپاک ہو گیا، وہ ہاتھ جو ناپاک ہے وہ بھی ناپاک ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے گوشت کاٹنے کا، اسی ناپاک چھری سے ہم گوشت کاٹتے ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں جو اناڑی گوشت بناتے ہیں، یعنی جن کو ذبح نہیں آتا، تو وہ 5-5 10-10 چھریاں بھی استعمال کر لیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں۔ ایک استعمال کو اس کا اس کو پھینک دیا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ میرے خیال میں وہاں موجود جتنی چھریاں ہوتی ہیں وہ ذبح میں استعمال کر لیتے ہیں اور دھوتے اسی انداز میں ہیں اکثر۔ تو اب وہ گوشت جب ناپاک چھری سے ہم کاٹیں گے تو پھر وہ گوشت بھی ناپاک ہو گیا، چونکہ مسئلے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہی ناپاک گوشت پک بھی گیا اور ہم نے کھا بھی لیا۔ تو میٹھے پیارے اسلام بھائی دیکھیں کہ ایسا نازک مسئلہ ہے کہ ہماری بے احتیاطی یا عدم علم کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناپاک گوشت کھانے کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، لہذا اس کو تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے جس خون کے کھانے سے منع فرمایا وہ کون سا خون ہے؟ تو گوشت کے کئی اجزاء میں خون موجود ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے کھانے سے منع فرمایا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، مثلا دل کے اندر، کلیجی اور تلی میں اور گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں، یہ اگرچہ ناپاک نہیں مگر اس خون کا کھانا بھی ممنوع ہے۔ مرغی کا دل بھی ثابت نہ پکائیے، لمبائی میں چیرے کر کے اس کا خون پہلے اچھی طرح صاف کر لیں۔ مرغی کی کالی ڈوریاں، یہ زیادہ عام ہے، عمومی طور پر یہ اوپر جو میں نے عرض کیا نا، کلیجی، تلی اور مرغی کا وہ جو چیرا کر کے اس کو کھاتے ہیں، یہ تقریباً ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے، اور گوشت میں سے خون یہ تقریباً نکل چکا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بہت جلدی میں ہم پکا دیں۔ یہ جو اب مسئلہ میں عرض کرتا ہوں یہ زیادہ توجہ طلب ہے۔ مرغی کی کالی ڈوریاں خاص کر بھیجے، سیری پائے اور مرغی کی ران اور پر کے گوشت وغیرہ میں باریک کالی ڈوریاں دیکھی جاتی ہیں، کھاتے وقت ان کو نکال دیا جائے۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ جو چند اعضاء آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں، مرغی کا بھیجا، اس کا سر اور ران، یہاں آپ نے اگر پہلے کبھی توجہ کی ہو تو دیکھا ہوگا کہ باریک سی رگیں نما یا کالی کالی سی دھاگے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو دھاگے ہوتے ہیں در حقیقت خون ہوتا ہے۔ خون کی علامت یہ ہے کہ پکنے کے بعد وہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کالی کالی جو ہمیں نظر آتی ہیں، یا پہلے اگر توجہ نہیں تھی تو اب آپ نے غور کرنا ہے، خصوصاً ران کھاتے وقت اگر بے توجہی سے ویسے ہی منہ سے اس کو نوچ لیں گے اور کھا لیں گے تو وہ ساتھ ہی چلی جائے گی، یعنی وہ جو رگو نما خون ہوتا ہے وہ ساتھ ہی چلا جائے گا۔ تو اب احتیاط یہ کرنی ہے کہ کھاتے ہوئے ان کالے حصوں کو، کالی ڈوریوں کو علیحدہ کرنا ہے، اس کے بعد کھانا ہے، اور اس مسئلے کی طرف عموماً ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بندوق کے شکار کا حکم۔ شکار کے شوقین حضرات پرندوں کا، جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور بندوق کے ذریعے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ بندوق جو ہے یہ دھاری دار آلہ نہیں کہلاتا۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک ذبح کے لیے آلے کا دھاری دار ہونا ضروری ہے، جیسے تلوار ہے، چھری ہے، چاقو ہے، بلکہ اہل عرب تو پتھر جو نوکیلے ہوتے تھے، دھاری دار ہوتے تھے، ان سے بھی ذبح کر لیا کرتے تھے۔ خیر ہمارے یہاں اس سے نہ ہو سکے، مشکل ہے، وہ طاقتور بھی ہوتے تھے بہت زیادہ، تو وہ تو پتھروں سے بھی کر لیتے تھے، دھاری دار پتھروں سے۔ لیکن یہ کہ ڈنڈے مار مار کے جانور کو مار دیا، یعنی اس کو خوب مارا یا وہ اونچائی سے گرا، تو اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں وہ حلال نہیں۔ تو گولی جو ہوتی ہے، گولی اپنے دباؤ سے اور اپنے جلا دینے سے مار دیتی ہے، تو لہذا گولی کے متعلق یہ حکم ہے کہ جانور گولی مرنے سے اگر ہلاک ہو گیا اور اس دوران اسے ذبح بھی نہ کیا جا سکا چھری سے تو وہ حرام ہو جائے گا، چاہے وہ پرندہ ہو یا چاہے جانور ہو۔ لہذا جو شکار وغیرہ کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ گولی کا استعمال اگر کرنا ہے تو پھر تڑپتے تڑپتے کی کیفیت میں ہی اس کو ذبح کر لیں، اگر ذبح نہ کر سکے تو بہرحال وہ حرام ہو جائے گا۔ جانور کو ایذا دینے کے تعلق سے بھی کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانور کو ایذا دینا یہ ذمی کو ایذا دینے سے، تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے، اور ذمی کافر کو کہتے ہیں، اور ذمی کو تکلیف دینا مسلمان کو تکلیف دینے سے بڑھ کر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مسلمان ہم الحمدللہ سب مسلمان ہیں، ہمارے حقوق کی رکھوالی ہو جاتی ہے، ہماری سنوائی ہو جاتی ہے، ہم قبیلوں کی صورت میں بہرحال قوت میں ہیں،
जबकि उसके मुकाबले में जो कुफार और ज़िम्मी हैं उनका मामला जहाँ मुसलमान ज़्यादा हों वहाँ ऐसा नहीं होगा। इस्लामी हुकूमत में जहाँ ज़िम्मी रहते हैं और मुसलमान भी, तो वो दबे हुए होते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं दी जा सकती कि तो पहले दबे हुए अब आप उनको मारेंगे, उनको इज़ा देंगे, तकलीफ देंगे, तो शायद उनकी सुनवाई ना हो सके और वो किसी से अपना हक वसूल ना कर सके जो उनके हक तलबी हो। इसके मुकाबले में जानवर को तकलीफ देना और ज़्यादा बुरा है कि जानवर की तो ज़बान ही नहीं है, वो किसी को अपनी तकलीफ नहीं सुना सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को इज़ा देने से मना फरमाया। अब हमारे यहाँ इज़ा के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं। जानवर को बच्चे के हवाले कर दिया जाता है, वो उसको पत्थर मारते हैं, उसको बिला वजह दौड़ाते हैं, भगाते हैं, उनके आपस में मुकाबले कराते हैं, उनको लड़वाते हैं, ये आपने देखे होंगे नज़ारे। तो ये सब काम इस तरह के कि जिनसे जानवर को इज़ा हो, ये नाजायज़ है, इससे बचने की ज़रूरत है। इसी तरह ज़बह के वक्त में बाज़ औक़ात जानवर को बिला वजह की तकलीफ पहुँचाई जाती है, जैसे उसके सामने छुरी तेज़ करना। अब जानवर भी हिस्स रखता है, वो महसूस करता है कि ये छुरी तेज़ की जा रही है और मुझे इसे काट दिया जाएगा, तो ये तकलीफ से पहले तकलीफ उसको दी जा रही है और बिला वजह दी जा रही है, लिहाजा ममनू है, इससे बचना चाहिए। इसी तरह एक जानवर के सामने दूसरा जानवर भी ज़बह नहीं करना चाहिए कि जब वो एक जानवर को तड़पता देखेगा तो अब ये भी तकलीफ और अज़ियत में मुब्तला हो जाएगा। ज़बह करते वक्त गर्दन का मोहरा भी ना तोड़ा जाए। बाज़ औक़ात उमूमन ऐसा नहीं होता, आम हालात में रूटीन में चाहे कसाब हो या चाहे आम ज़बह करने वाले, तो वो सर उतारने से, मोहरा तोड़ने से बचते ही हैं। लेकिन कुर्बानी के अय्याम में चूँकि कसाब हज़रात को बहुत जल्दी होती है, उजरत पे कई जानवर काटने होते हैं, 50-50 एक दिन में उन्होंने काटने होते हैं, तो अब उनका ज़हन होता है कि रूह जल्दी निकले, जानवर जल्दी ठंडा हो जाए ताकि उसकी खाल उतार के हम अगला जानवर ज़बह कर सकें। इस जल्दी में वो उसका मोहरा तोड़ देते हैं, तो ये भी बिला वजह की तकलीफ है, क्योंकि ज़बह हो जाने के बावजूद अभी भी रूह और उसमें एहसास अभी बाकी होता है, तो इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह जब तक उस पर रूह बाकी है, वो तड़प रहा है, उस वक्त तक उसकी खाल भी ना उतारी जाए, कि ये भी बिला वजह की तकलीफ है। कुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर कौन सा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया सींग वाला मेंढा लाया जाए जो स्याही में चलता हो, स्याही में बैठता हो और स्याही में नजर करता हो, यानी उसके पाँव सियाह हो, पेट सियाह हो और आंखें सियाह हो। तीन मकामात उसके सियाह हो, उसके पाँव, पेट और आंखें। ऐसा दुम्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम को चूँकि पसंद था, आशिक रसूल होने के एतबार से हमें भी चाहिए कि जानवर ज़बह करते वक्त अगर मुमकिन हो, बासानी इस तरह का दस्तयाब हो सकता हो, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की पसंद का हम ख्याल रखें और आप अलैहिस्सलाम के पसंदीदा जानवर को ज़बह करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारक थी कि हर साल अपनी उम्मत की तरफ से भी एक जानवर ज़बह फरमाते थे, यानी एक जानवर तो खुद अपना ज़ाती और एक जानवर आप अपनी उम्मत की तरफ से भी ज़बह फरमाते। मीठुल पैसलाम भाई, आप थोड़ा उस दौर की तरफ नज़र दौड़ाएं कि जिसमें रिवायतों के मुताबिक बाज़ का 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था घरों में, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजारा होता था। बल्कि एक हदीस मुबारक में तो इस तरह फरमाया गया है रिवायत के मुताबिक कि 2 माह तक भी बाज़ का चूल्हा नहीं जलता था, 2 माह सिर्फ खजूर और पानी, सिर्फ खजूर और पानी। ऐसे आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद रखा है और उनकी तरफ से जानवर ज़बह किया है। लिहाजा जो अहले इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने उन्हें माल अता फरमाया हुआ है, उनको चाहिए कि कुर्बानी में एक जानवर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी कुर्बान करें और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नजराना पेश करें। तो ये हमारा पहला मौजू था, इसको मुख्तसरन मैंने समेट दिया है, तफसीलात इसकी वजह से ज़्यादा थी, यानी मुख्तसरन बस इसको मैंने कई कुछ चीज़ें जो है आपके सामने पेश कर दी। हम अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है खास कुर्बानी के मसाइल। कुर्बानी किस पे वाजिब है, कुर्बानी की शराइत क्या है, कुर्बानी का वक्त क्या है, कुर्बानी के जानवर कौन से होने चाहिए, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, इसी तरह जिन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है वो कौन कौन से हैं, जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है वो कौन से हैं। तवज्जो से बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ये भी 25 से 30 मिनट में हम इसको सुन लेंगे। कुर्बानी की शराइत। कुर्बानी की पहली शर्त है मुसलमान होना।
کافر پر قربانی واجب نہیں ہے کہ یہ ایک قربت ہے، ثواب کا کام ہے، اور جو مسلمان ہی نہیں ہے وہ اہل قربت میں سے ثواب کا اہل ہی نہیں ہے، کتنی نیکیاں کرتا رہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وہ ہبا منصورہ ہیں، ریزے جو نہیں اٹھتے، روشن دان سے جب تھوڑی روشنی آ رہی ہو، پڑ رہی ہو تو ذرات ہلکے ہلکے سے نظر آتے ہیں، ان کو ہبا منصورہ فرمایا گیا۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نابالغ بچہ بھی بعض اوقات مال رکھتا ہے، اس کو عیدی ملی، شادیوں پہ کسی طرح اس کے بعد مال جمع ہو گیا، یا یہ کہ اس کے والد کا انتقال ہوا اور اس کو جائیداد میں اچھا خاصا مال مل گیا، باوجود اس کے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا۔ عاقل سے مراد یہ کہ وہ پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ بعض اوقات مجنون بھی مالدار ہوتا ہے کہ وراثت میں اس کو مال ملا ہوتا ہے، لیکن وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، اس میں نماز دیگر فرائض نہیں ہے، تو یہ قربانی بھی اس پہ لازم نہیں ہے۔ چوتھی شرط ہے مقیم ہونا، یعنی مسافر نہ ہونا۔ قربانی اس پہ لازم ہے کہ جو ان 3 ایام میں 10، 11 اور 12 ذی الحج کو مقیم ہو۔ اگر مسافر ہو تو اس پہ قربانی لازم نہیں ہے۔ ہم جب اپنے اپنے علاقوں میں ہوں، جیسے یہاں شجاع آباد کے رہنے والے شجاع آباد میں، ملتان والے ملتان ہو، یہ تو مقیم ہی ہیں۔ مسافر ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ جیسے قربانی کے پہلے دن یا دوسرے دن، ابھی پہلے دن قربانی نہیں کی تھی کہ دوسرے دن سفر پر چلا گیا، یا پہلے 2 دن بھی ابھی تک قربانی نہیں کی تھی کہ تیسرے دن سفر پر چلا گیا، تو بہرحال یہ تینوں ایام سفر میں گزارے۔ یہ تینوں ایام کیا کیے؟ ہم مثال فرض کر لیتے ہیں کہ شجاع آباد کا رہنے والا کراچی چلا گیا اور وہاں بھی اس نے 15 دن نہیں رہنے، اس نے صرف 2-3 دن رہنے، اس کے بعد واپس آ جانا، کسی کام سے گیا ہو، اس کو کوئی ایمرجنسی ہوئی یا ویسے ہی وہ چلا گیا۔ بعض اوقات گھومنے پھرنے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، تو کسی بھی گھر سے اپنا شہر چھوڑ کے 92 کلومیٹر سے دور کو چلا گیا اور جس جگہ گیا وہاں 15 دن رہنے کا اس کا ذہن نہیں ہے، تو وہ مسافر ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ پہلے دن چلا گیا اور یہ کہ قربانی کا وقت ختم ہونے تک وہ واپس نہ آیا، یا پہلے دن قربانی نہیں کی، کیونکہ کر دی تو پھر تو واجب ادا ہو ہی گیا، پہلے دن نہیں کی اور پھر گیا سفر پہ، یا پہلے اور دوسرے دن نہیں کی اور پھر سفر پر چلا گیا اور آخر وقت تک واپس نہ آیا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کی عملی مثال حج پر ہو سکتی ہے، یعنی یہ تو فرضی مثال سمجھیے، عملی مثال اس کی یہ ہے کہ حج پر جو جانے والے ہیں ان کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ بعض پر یہ والی قربانی، حج کی قربانی جدا ہوتی ہے، وہ تو لازم ہے اپنی جگہ، حج تمتع یا قران جو کرتا ہے اس کی قربانی تو وہی کرنی ہے اور کرنی ہے، اس میں فقیر غنی بھی نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں مراد ہے یہ جو غنا کی وجہ سے قربانی لازم ہوتی ہے، کہ جو مالدار ہوتا ہے اس پہ جو قربانی ہے، اس کے متعلق یہ تفصیل ہے کہ حج پر گیا تو سوال بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کیا قربانی ثابت ہو گئی؟ تو 2 طرح کے حاجی ہوتے ہیں۔ مینا جانے سے پہلے مکہ پاک میں اگر جا کے وہ پورے 15 دن رہ لے، مینا جانے سے 8 ذی الحج کو مینا جانا ہوتا ہے، تو بالفرض ایک حاجی یہاں سے 20 ذوالقعدہ الحرام کو گیا، تو 10 دن ذوالقعدہ کے ہو گئے اور 8 دن ذی الحج کے ہو گئے، تو کتنے ٹوٹل ہو گئے؟ 18۔ تو مینا جانے سے پہلے اس نے مکہ میں 18 دن گزارنے ہیں، لہذا 15 سے زیادہ ہے وہ مقیم ہو گیا وہاں۔ اب اس پہ یہ والی قربانی بھی لازم ہے جو یہاں پاکستان میں وہ کرتا تھا، چاہے وہیں کروا دے چاہے یہاں بھی کروا دے، یعنی یہ جو قربانی ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہیں بندہ جہاں موجود ہو وہاں قربان کرے، دنیا کے کسی کونے میں بھی یہ والی قربانی کرائی جا سکتی ہے، پاکستان والا انڈیا میں کرا دے، انڈیا والا پاکستان میں کرا دے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ حج والی جو قربانی ہے یہ حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو وہ صورت ہو گئی کہ جب وہ مقیم ہو گیا۔ ہماری اکثریت جو ہوتی ہے وہ آخری دنوں میں جاتی ہے، جیسے مثال اب فرض کرتے ہیں 25 ذوالقعدہ کو جو گیا حج پر، تو اب چاہے اس نے ٹوٹل ایام وہاں مکہ میں گزارنے ہیں، مدینہ پاک نہیں جانا، لیکن اس نے چونکہ 8 ذی الحج کو مینا چلے جانا ہے اور مینا ایک علیحدہ مقام ہے، اس کی مستقل حیثیت ہے، بظاہر اب وہ جڑا ہوا نظر آتا ہے کہ مکہ پاک اور وہ کوئی فاصلہ اس میں نظر نہیں آتا، لیکن یہ کہ شرعی اعتبار سے دونوں علیحدہ مقام ہے۔ تو چونکہ 8 ذی الحج اس نے چلے جانا ہے اور جتنے دن اس نے مکہ میں رہنا ہے وہ ٹوٹل 13 دن بن رہے ہیں، کیونکہ 25 ذوالقعدہ ہو گیا، 5 یہ اور 8 وہ 13 دن، 15 سے کم دن بن رہے ہیں، لہذا وہ وہاں مسافر ہے، اس پر کتنا ہی مالدار ہو، اربوں کا چاہے وہ مالک ہو، یہ قربانی اس پہ لازم نہیں ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں لزوم و عدم لزوم کی، کہ واجب ہے یا نہیں ہے، نہیں کرے گا تو کیا گناہگار ہوگا، اس کی بات ہے، باقی کرنے کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ نے جسے نوازا ہوا ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے غنی نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ کبھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی،
لیکن اس کے باوجود ہر سال آپ قربانی فرماتے ہیں۔ پانچویں شرط ہے مال کے نصاب ہونا، اور یہ سمجھنا بڑا اہم ہے۔ آج کل اس میں بہت زیادہ اغلاط پائی جاتی ہیں۔ مال کے نصاب ہونے میں یاد رکھیے کہ ہماری شریعت میں رخصت اور آسانی رکھی گئی ہے۔ ہماری حاجات کا جو مال ہے، جو روزمرہ ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنے میں شدید دشواری پیش آ جاتی ہے، یہ حاجت کا مال شمار ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ مال نصاب میں شمار نہیں کیا جائے، چاہے کروڑوں روپے کا ہو۔ جیسے ایک آدمی کا مکان ہے، وہ اربوں روپے کا ہے، وہ اس میں عملی طور پہ رہتا ہے، فزیکلی طور پہ اس پہ رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کرایہ وغیرہ پہ چڑھایا ہوا یا خالی چھوڑ رکھا ہے، خود کرایہ پہ رہتا ہے۔ ایسا نہ ہو تو وہ چاہے کروڑوں روپے کا ہو، تو چونکہ مکان یہ ضروری حاجات میں سے ہوتا ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے، تو یہ نصاب میں شمار نہیں ہوگی رکھا۔ اسی طرح ضروری استعمال کی روزمرہ کی چیزیں، کپڑے، عام معمول کے کپڑے، عیدوں پہ پہننے کے کپڑے، اسی طرح شادی بیاہ پہ، دعوتوں پہ پہنے جانے والے مختلف طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، بعض اچھے بعض ہلکے، تو اس تمام طرح کے جو کپڑے جو ضرورت میں مختلف اوقات میں استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی حاجت میں ہیں۔ برتن، بستر، اپنے لیے مہمانوں کے لیے بھی ہوتے ہیں نا، بعض سیو رکھے ہوتے ہیں کہ مہمان آئیں گے تو استعمال کریں گے، چاہے 6 مہینے استعمال نہ ہو، یہ بھی حاجت میں ہی ہوتے ہیں۔ برتنوں میں بھی یہی تقسیم ہے۔ تو بہرحال برتن، بستر، چارپائیاں، اور اس میں آپ مزید بڑھا لیں واشنگ مشین، فریج، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ کی حاجت کی ہے۔ اسی طرح سواری، چاہے وہ کار کی صورت میں ہو، موٹر سائیکل کی صورت میں ہو، یا چاہے پراڈو ہو، کروڑ روپے کی ہو چاہے گاڑی، لیکن چونکہ ضرورت ہے، استعمال بندہ اس کو کرتا ہے سواری، لہذا یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ چاہے کروڑوں روپے کے مال اس کے مالیت بن رہی ہو، اس کو نصاب میں شمار نہیں کریں گے، یہ خارج ہو جائیں گے۔ اب شمار کس کو کرنا ہے؟ ابھی تک جو اے سی ہے یہ بھی ضروریات اصلیہ میں نہیں ہے، خارج ہے۔ لیپ ٹاپ، ٹی وی، اچھی ایل سی ڈی گھر میں لگا رکھی ہوتی مہنگی، یہ ساری کی ساری خارج ہیں۔ اسی طرح جیسے ماشاءاللہ یہاں وکلا موجود ہے میرے سامنے، تو وکیل کی کتاب ہے، جج کی پڑھنے کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے، دنیاوی جتنی کتب ہے، اگرچہ یہ فائدے کے لیے ہوتی ہے، اور وکیل کے اعتبار سے یہ ضروری بھی ہے کہ اس کا پیشہ ہے، اس نے اس کو مطالعہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حاجات اصلیہ میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ بھی اگر جو نصاب کی مقدار ہے اس کو پہنچتی ہے تو قربانی لازم ہو جائے گا۔ کون سی کتابیں خارج ہیں؟ دینیات کی، خاص دینیات کی کتابیں، یعنی قرآن پاک، حدیث مبارکہ، فقہ، تفسیر، صرف یہ دینیات میں پڑھائے جانے والے اور بہت سارے علوم و فنون ہیں، منطق بھی پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے، فلکیات بھی پڑھائے جاتے ہیں، توحید بھی پڑھایا جاتا ہے، 20 علوم و فنون ہیں جو ہمارے درس نظام میں داخل ہیں، وہ بھی حاجت میں داخل نہیں۔ اس کی بھی جو کتابیں جس کے پاس ہوں، خاص دینیات کی جو کتابیں نہیں ہیں، تو اگر نصاب کو پہنچتی ہیں تو اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے۔ مزید آگے آپ بڑھتے ہیں کہ نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے؟ 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے شاید یہ 80 سے 90 ہزار روپے تک کی بنے گی۔ تو جس کے پاس حاجت سے زائد 80,000 روپیہ ہو، یا اس کو آپ 90 کر لیں، اور اصل وہی ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی کرنٹ ریٹ آپ نکالیں، جو بنتا ہو اس کے مطابق آپ حساب لگائیں۔ میں ایک آپ کو اندازہ بتاؤں، 80,000 روپیہ جس کے پاس ہو، یا پرائز بانڈ ہے اس کے پاس 80,000 روپے تک کے، یا اور کوئی جو حاجات کے مال ہم نے شمار کیے ہیں ان سے خارج کوئی مال ہے اور 80,000 تک پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ بالخصوص ہمارے ہاں جو عورتیں ہیں، ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو زیور پہن رکھا ہے یہ شاید حاجت کا ہے، تو یاد رکھیے کہ سونا چاندی مطلقاً حاجت سے زائد ہے، سونا چاندی مطلقاً حاجت سے زائد ہے، اس میں کوئی حاجت نہیں ہوتی، چاہے مرد کے پاس ہو چاہے عورت کے پاس ہو، دونوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ لہذا کسی کے پاس، مثال میں عرض کرتا ہوں کہ کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، تو میرے خیال میں 1 تولے کی سونے کی قیمت کم از کم 80,000 تو ہوگی ہو، تو 1 تولہ اس کے پاس سونا ہے، ساتھ میں صرف 100 روپیہ جو حاجت سے زائد ہے، اور اس نے اس کو استعمال نہیں کرنا، کام اس کو فی الحال کوئی نہیں آ رہا رکھا ہے، کبھی کام آئے گا، بلکہ آپ 10 روپے لگا، 10 روپے ہیں اس کے بعد حاجت سے زائد، تو یہ دونوں ملا کے جب 80,000 کے بن رہے ہیں تو عورت پہ بھی قربانی لانا ہے۔ بلکہ مزید آگے سنیے، عورتیں تو ہمارے ہاں جہیز لاتی ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، 10-10 لاکھ کے 15-15 لاکھ کا ان کو مال دیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں ساس سسر کا جو چیزیں ہوتی ہیں گھر میں وہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کا جو مال ہے وہ پیکنگ میں رکھا رہتا ہے، فریج، اس کی واشنگ مشین، اس کے برتن، سب کچھ بالکل پیک رکھا ہے، 10-10 سال تک استعمال نہیں ہونا، تو اب یہ لاکھوں کی چیزیں ہیں، اس سے تو قربانی ظاہر ہے کہ لازم ہو۔
تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف عموماً دیندار لوگوں کی بھی توجہ نہیں ہوتی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حاجت کا مطلب برتن بستر، ابھی سنا تو تھا کہ حاجت کے ہیں، تو یہ نہیں کہ پورے دنیا جان کو اٹھا کے گھر میں جمع کر لیں تو سب حاجت ہو گئے۔ حاجت کا مطلب اپنی روزمرہ کی ضروریات اور مہمانوں کو دیکھتے ہوئے، تو یہ تو ان کے جو رکھے ہیں 10 سال تک کوئی استعمال میں نہیں آنا ہے، نہ اپنے نہ مہمانوں کے، لہذا یہ حاجات سے کافی زائد ہیں، اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اسی طرح مکانات اور پلاٹ کے متعلق بھی کچھ تفصیل سن لی۔ مکان کے حوالے سے عرض کیا، رہائشی مکان ہے اور بندہ اس میں رہ رہا ہے، چاہے کروڑوں روپے کا ہو، اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر مکان خالی چھوڑ رکھا ہے یا کرائے پر دے رکھا ہے اور اس کی مالیت 80,000 سے عموماً زائد ہوتی ہے، اس پہ بھی قربانی لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح پلاٹ لیا، اور پلاٹ چاہے اس غرض سے لیا ہے کہ یہ میں اس میں اپنا مکان بناؤں گا، پلاٹ کس غرض سے لیا ہے، چاہے اس غرض سے لیا ہے کہ اس پر اپنا مکان بناؤں گا، لیکن چونکہ فوری طور پہ اس میں مکان اس نے بنانا نہیں ہے، سالہ سال وہ ویسے ہی پڑا رہتا ہے، 2 سال 10 سال، یہ عموماً جو نوکری پیشہ حضرات ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا جوڑ کے قسطوں کے ذریعے کسی طرح 1 پلاٹ 2 پلاٹ 3 یوں یہ جمع کر رکھے ہوتے ہیں، بنانے کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے، خصوصاً سرکاری ملازمین پینشن آتی ہے تب جا کے یہ مکان کی طرف جاتے ہیں، اتنا عرصہ پلاٹ خالی پڑا ہے، تو یہ کوئی حاجت کا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے تو مکان کو حاجت کا رکھا ہے نا، پلاٹ کو حاجت کا نہیں ہے، لہذا پلاٹ کی قیمت اگر 80,000 روپیہ ہے تو اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ ایک اور مسئلہ بھی اسی میں سنتے چلے جائیے، زرعی زمین ہو کسی کے پاس اور وہ اس پہ کاشت بھی کرتا ہو، زرعی زمین ہے اس پہ کاشت بھی کرتا ہے، تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ اگر تو اتنی زمین ہے کہ اس پر وہ بس اتنا کاشت کر لیتا ہے جس سے اس کا سال کا خرچہ چلتا ہے، جیسے فرض کرے آج کل کسی کے پاس 5 ایکڑ ہو یا 6 ایکڑ ہو تو شاید اس کا گزر بسر ہی ہو سکے گا، یعنی وہ اپنے گندوں کو اٹھا لے گا یا کپاس گنا کاشت کرے گا، بیچ کے اپنا گزارا کر سکے گا، وہ بہت مشکل کرے گا، 5-10 ایکڑ بھی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا آج کل۔ تو بہرحال مجھے اندازہ نہیں ہے، جس کے پاس ہوگا اسے صحیح اندازہ ہوگا کہ زمین 1 ایکڑ ہے 2 ایکڑ ہے 4 ایکڑ ہے، اس کی ضروریات بھی گھری ہوئی ہے، اس کا سال کا خرچہ اسی پر چلتا ہے اور کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو چاہے یہ زمین لاکھوں روپے کی ہو کروڑوں روپے کی ہو، اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس بہت زیادہ زمین ہے کہ گزارا اس پہ اپنا تو ہو ہی جاتا ہے، مزید بھی اس پہ بچتا ہے، جیسے وہ کاروبار کرتا ہے، سیونگ اس سے رقم آتی ہے اس کو سیو کرتا ہے، 10 ایکڑ 20 ایکڑ 50 ایکڑ زمین ہے تو اب وہ اس میں شامل کرے گا۔ تو میرے خیال میں یہ مالے کے نصاب بننے پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے اور کافی ساری جو آپ کی خلجان ہوں گی، کچھ شبہات ہوں گے، دور ہو چکے ہوں گے۔ مزید کوئی مسئلہ ہے تو وہ بیان کے بعد آپ کو وقت دیا جائے گا، سوال آپ کر سکیں۔ قربانی کا وقت، قربانی کا وقت 10 ذی الحج 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، اور ان میں افضل ترین